6,000 تنخواہ لینے والا افسر جب 8,000 مہینہ کمانے والے کسی مزدور سے رشوت مانگتا ہے نا، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور ظالم کچھ تو رحم کر لیتا اس غریب کی غربت پہ۔ وہ غریب بوڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا رہا ہے، 6 بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے، او نادان او ظالم، ایسے غریب مزدور سے رشوت مانگتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تیرے پاؤں سے زمین نہ ہلی؟ اللہ کے قہر سے نہ ڈرا؟ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرا؟ مرنے کے بعد اس رب کو کیا منہ دکھائے گا جس رب نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ اے مرنے کے بعد کالی شکل لے کے اس کے سامنے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ جس رب نے تجھے خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا، کالی شکل لے کے اس مالک کا سامنا کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ صاحب، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے، مگر سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی، روزہ اس مقام تک نہیں پہنچاتی، حج، زکوٰۃ، تہجد اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، فرمایا اگر کوئی بھوکا روٹی چرائے، روٹی چوری کرے، بھوکا شخص جو 3 دن کا بھوکا تھا روٹی چوری کرنے پر مجبور ہو گیا، ایسے چور کے ہاتھ کاٹنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ یہاں پر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری آواز سن رہی ہیں، ان کے آگے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، جب تم کسی شادی کی تقریب سے ہو کر گھر آیا کرو تو اپنے بوڑھے باپ کو، مزدور باپ کو، غریب باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، 10 تولے سونا دیا۔ جب تم کسی شادی کی تقریب سے گھر آیا کرو نا تو اپنے بوڑھے باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کو جہیز کے لیے 10 تولے زیور دیے، 2 ٹرک جہیز کے دیے، سامان کے دیے۔ تمہارے منہ پر تو باپ کہہ دیتا ہے اس نے اچھا کیا، وقت اس غریب بوڑھے باپ کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں۔ بیٹی کا جملہ باپ کو سونے نہیں دیتا۔ بیٹی کی یہ خواہش، کاش جس طرح اس مالدار باپ نے بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، 2 ٹرک جہیز کے دیے، کاش کہ میرا باپ بھی مجھے 10 تولے زیور دیتا، 2 ٹرک جہیز کے دیتا۔ بیٹی کی وہ خواہش باپ کی نیند حرام کر دیتی، بیٹی کا یہ جملہ باپ کی نیند حرام کر دیتا ہے۔ پھر ساری رات باپ کی روتے ہوئے گزرتی ہے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے گزرتی ہے، آنسو بہاتے ہوئے گزرتی ہے۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ رو رو کے اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رو کر کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے، مالک بیٹی کو جہیز کے طور پر 10 تولے زیور دینے والے شخص نے کون سا ایسا کمال دکھایا تھا؟ جہیز کے طور پر 2 ٹرک سامان کے دینے والے شخص نے، باپ نے کون سی ایسی نیکی کی تھی، کون سی ایسی خوبی کر دکھائی تھی؟ رخصت ہونے والی بیٹی کو ایک 4 پائی تو دے سکوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں تو غریب ہوں۔ وہ بڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کھڑے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے 1,000 روپے شام کو کما کے آتا ہے، بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا بیٹی کو جہیز دے۔ بخار آتا ہے، غریب بڑھا باپ دوائی نہیں لیتا، پیناڈول کی ایک گولی نہیں لیتا، کیا کرے؟ اولاد کو روٹی کھلائے یا دوائی لے، بیٹی کو جہیز دے یا اپنی دوائی لے۔ آئے اس جہیز جیسی لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی والے
बेटी का जहेज चार पैयों पे बिछा देते।